السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود سلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث السمدانی پیران پیر دستگیر بڑے پیر صاحب سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، ساتھ آپ چاہنے والے جھوم اٹھیں گے۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک مکار جادوگر کا، جسے سننے کے بعد آپ خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے، کیونکہ یہ واقعہ ہے ہی اتنا دلچسپ اور ایمان افروز۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اے حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ ناظرین محترم، مشہور بزرگ حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار پیران پیر دستگیر قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت دن تک بغداد میں کسی کو بھی نہ دکھے، تو اہل بغداد جو لوگ تھے وہ بے قرار ہو گئے کہ سرکار غوث پاک کہاں چلے گئے۔ وہ آپ کی تلاش میں اس کے بعد نکل گئے۔ پھر لوگ تلاش کرتے کرتے دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچ گئے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر صاحب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریائے دجلہ کے پانی پر چہل قدمی کر رہے ہیں، یعنی دریائے دجلہ کے پانی پر ٹہل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مچھلیاں جو اس پانی کی مچھلیاں تھیں وہ آپ کے پاؤں کو، آپ کے پیروں کو بوسہ دے رہی ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی وہ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ظہر کا وقت قریب آ گیا۔ ظہر کا وقت ہوا تو اچانک ہی آسمان سے ایک سبز رنگ کی جائے نماز رونما ہو گئی۔ جیسے ہی وہ جائے نماز رونما ہوئی تو سب لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد دو خط نوری میں سطریں لکھی ہوئی دکھائی دی لوگوں کو، جس کا ترجمہ تھا، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی بات کا خوف ہے نہ ڈر ہے۔ اس کے بعد آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سبز رنگ کے جائے نماز پر کھڑے ہو گئے، اور اہل بغداد کے لوگ جو کنارے سے منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی کناروں پر ہی صفیں درست کر لی، صفیں باندھ لی۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اہل بغداد کے لوگوں نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلند آواز میں دعا مانگی، اے رب کریم، اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر التجا کرتا ہوں کہ اے رب کریم، کہ میرے مریدوں اور میرے مریدوں کے بھی مریدوں کی روح تب تلک کے قبض نہ کرنا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے پوری طریقے سے توبہ نہ کر لیں۔ بغداد کے لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جسم مبارک سے سبز یعنی ہرے رنگ کا نور نکل رہا تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ غیب سے ندا آ رہی تھی، اے عبدالقادر جیلانی خوش ہو جاؤ، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے یعنی شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میرے والد محترم حضور شیخ عبدالقادر جیلانی غوث السمدانی شہباز لامکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج پر نہ گئے تھے۔ حج کی سعادت انہوں نے حاصل نہ کی تھی جب تک کہ آپ کی ولایت کے احکامات جاری نہ ہو گئے تھے۔ آپ حضرت شیخ عبدالرزاق سرکار غوث پاک کی شان میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دوران حج کے سفر میں ایک مرتبہ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اونٹ کی رکاب پکڑے ہوئے تھا اور ہم سفر پر جا رہے تھے، تو ہم نے ایک ایسے مقام پر قیام کیا جس کا نام حلہ تھا، اور یہ مقام، یہ بستی شہر بغداد کے اندر ہی آتی تھی۔ میرے والد گرامی نے اس کے بعد مجھ سے فرمایا
کہ اے عبدالرزاق جاؤ اور اس بستی میں جا کر یہ پتہ کر کے آؤ کہ اس بستی میں سب سے زیادہ غریب اور مسکین شخص کون ہے۔ حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں سرکار غوث پاک کے حکم کے مطابق اس بستی میں چلا گیا تو وہاں پر میں نے پوچھ تاچھ کی اور اس کے بعد ایک ایسا گھر دیکھا جس کے گھر کی دیواریں گر چکی ہے اور ایک بوڑھا شخص اپنی والدہ کے ساتھ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہ رہا ہے۔ پتہ کرنے پر مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو بوڑھا شخص ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے، یہ شخص اپنی جوانی میں ایک بہت بڑا خطرناک اور فقر و مریب والا جادوگر ہوا کرتا تھا، اور یہ اپنے جادو سے اپنے عمل سے اپنے آدھے جسم کو غائب بھی کر دیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے شخص کو توفیق دی اور اس نے وہ سارے کے سارے کام کاج چھوڑ دیے، ساری جادوگری چھوڑ دی۔ جیسے ہی اس بوڑھے شخص نے یہ سارے کام چھوڑ دیے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آ گئی اور وہ بہت ہی زیادہ مشکل حالات میں آ گیا۔ خیر میں نے والد محترم سے جا کر ان دونوں کے پاس رات گزر کرنے کی اجازت مانگی۔ جب میرے والد گرامی نے اجازت دے دی تو انہوں نے تمام مریدین اور اپنے ساتھیوں سمیت اس غریب بوڑھے شخص کے گھر پر قیام کر لیا۔ جب اس قصبے کے تمام عمرہ اور تمام مشائخ نے یہ سنا کہ سرکار عبدالقادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بوڑھے غریب شخص کے گھر میں قیام پذیر ہیں، یہ تمام کے تمام تر علماء اور شیخ دوڑتے ہوئے چلے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں حضور، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی درخواست کو قبول نہ فرمایا۔ اس پر شہر کے سارے لوگ اونٹ بکریوں اور ان سمیت تمام تر تحائف اس بوڑھے شخص کے گھر پر لے آئے جہاں پر سرکار غوث پاک نے قیام کیا تھا۔ چنانچہ اب اس غریب بوڑھے شخص کے گھر پر مال و دولت کے انبار اور ڈھیر لگ گئے۔ لوگ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے دور دراز سے آتے اور اپنے ساتھ بہت سارے تحفات اور دیگر چیزیں لاتے۔ آپ سرکار غوث پاک نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں ان تمام تحائف اور ان تمام چیزوں سے دست بستار ہوتا ہوں اور میرے ساتھی بھی اس تمام چیزوں کو اس غریب محتاج اور مفلس میزبان کو بخش دیں گے۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کچھ وہیں پر چھوڑ دیا اور سحری کے وقت آپ سرکار غوث پاک نے وہاں سے روانگی اختیار کر لی۔ حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب 1 برس یعنی 1 سال گزرنے کے بعد اسی بستی اسی قصبے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے شخص کے مال و دولت میں اس طرح سے برکت عطا فرما دی ہے کہ اسی بوڑھے شخص کا گھر جہاں 1 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہ مال و دولت اور مویشیوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے اس بزرگ سے جا کر پوچھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے گھر قیام کر لیا۔ تو اس بزرگ شخص نے کہا کہ میں غائبانہ طور پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت محبت کیا کرتا تھا اور نیاز پکا کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں غریب مسکینوں کو وہ نیاز بانٹا کرتا تھا۔ اسی کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے گھر تشریف لائے اور آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کے آنے کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ آپ کے آ جانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے شخص کے حالات بھی کھول دیے اور اسے ایمان کی دولت سے سرفراز بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے غوث اعظم کی، کیا شان ہے ہمارے پیران پیر دستگیر کی۔ واقعی آپ کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا تو کمنٹ میں یا غوث المدد ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔